الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ. نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اس اللہ ہی کو پکارتے ہو تو جس تکلیف کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ وہ عاجزی کریں. تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاتا تھا. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں اچھی طرح خوش ہونے لگے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے. غرض ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم
أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص قوم العهد إلا كان القتل فيهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی چند آیات سورہ انعام سے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات، آیات کا ترجمہ تو عرض کیا ہے، احادیث مبارکہ کا بھی ترجمہ پیش کرنا باقی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست عطا فرمائی ہے کہ آپ قرآن آیات کے انتخاب سے یا احادیث مبارکہ کی تلاوت سے مضمون کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ ان ایام میں نہ صرف ہم پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے لوگ ایک عجیب طرح کے اضطراب میں مبتلا ہیں۔ خوف و ہراس ہے، افراتفری ہے۔ لیکن اس خوف و ہراس اور افراتفری میں بنیادی کردار اس پروپیگنڈے کا ہے جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا گیا، اور ہم لوگ من حیث القوم
جو اللہ کو فراموش کر چکے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بگاڑ چکے ہیں، تو اس پروپیگنڈے سے ہم اس قدر خوف و ہراس کی کیفیت میں ہیں کہ الامان جس کا تذکرہ کرنا بھی تکلیف میں اضافے کا باعث۔ یاد رکھیے میرے دوستو، اس وقت جو ایک وائرس جس کا جو نام بھی ہے دنیا میں اس کا خوف ہے، اتنے انسان نہیں مرے جتنا کہ اس کا پروپیگنڈا اور خوف ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بیماریاں اس سے پہلے بھی آتی رہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طاعون کی بیماری آئی اور بہت سے مسلمان اس کا شکار ہوئے، لیکن اس وقت یہ ابلیسی ہتھ کنڈا جس کو میڈیا کہا جاتا ہے اس موجود نہیں تھا۔ اس واسطے مسلمانوں میں اس وقت کے انسانوں کے اندر اس قدر خوف ہراس نہیں تھا۔ پھر جتنے مسلمان تھے ان کے سامنے اللہ کا قرآن تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ تمام حالات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ دیکھیے میرے دوستو، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو کم از کم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے، ہم سب ان کی زیارت کرتے اور ہم بھی شرف صحابیت سے شرف حاصل کرتے۔ لیکن خالق کائنات نے ان مقدس انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر وقت موعودہ پر بلا کر یہ بتا دیا کہ دنیا میں کسی نے سدا باقی نہیں رہنا۔ یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ سے بھی تعلق توڑ چکے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ ہماری سوچ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہم پر جو مقتدر قوتیں وہ یا ہم ان کے زیر اثر لوگ، ہماری سوچ میں اور بالکل ان لوگوں کی سوچ میں جو اللہ کے بھی منکر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں، کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے مسلمان کی سوچ میں اور غیر مسلم کی سوچ میں ہمیشہ فرق رہا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنی ملت کو قیاس اپنے اقوام مغرب پر نہ کر۔ علامہ اقبال رحم اللہ تعالی بڑے ہی جہاندیدہ فہمیدہ اور عالی دماغ انسان تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی گہرائی سے نتائج نکال کر وہ شاعری کی زبان میں پیش کرتے تھے، لیکن ہم نے ویسے نام تو ان کے پوجے، لیکن انہوں نے جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے حقائق پیش کیے اس طرف توجہ نہیں دی۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو دنیا کے اندر۔ مسلمان کبھی ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس بنیاد پر کہیں اللہ کی نافرمانی کے سبب مجھ پر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن ایمان لے کر مرے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ اس انسان کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ رہا اور ایمان سے محروم ہو کر مرا۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ میں یہ معروضات آپ حضرات کی خدمت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر میڈیا نے جو کچھ پیش کیا اور ہمارا مقتدر طبقہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو،
لیکن آپ نے دیکھ لیا کسی اخبار نے، کسی بھی اخبار کے ایڈیٹر نے اس کے ایڈیٹوریل کے صفحے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی مضمون نہیں لکھا گیا. کسی وزیر نے، وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، کسی بڑے منصب پر بیٹھنے والے انسان نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. مصیبتیں آتی بھی ہیں اور پھر ٹل بھی جاتی ہیں. اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کیا سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم، ان پر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا؟ کیوں ٹلا؟ جب ساری قوم خدا کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگنے لگی ہے تو جو خدا عذاب لا سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے. یہ ذہن بنا لینا چاہیے میرے دوستو. بیماریاں پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہوں گے، اور اس کے بعد بھی جب تک خدا نے اس دنیا کو قائم رکھنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری اتنی بڑی نہیں جتنا کہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا. کس نے کیا میں نہیں جانتا، لیکن خاص مشن کے تحت پروپیگنڈا کیا دنیا میں خوف ہراس پھیلانے کے لیے. اس خوف ہراس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا سارا اقتصادی نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا، لوگوں کی معیشت برباد ہو گئی ہے. اب کوشش یہ کی مسجدیں بند کریں تو کیا مسجدیں بند کرنے سے بیماری ختم ہو جائیں گی؟ اللہ سے تعلق توڑ دینے سے بیماری ختم ہو جائیں گی؟ اللہ سے کی بغاوت کرنے سے موت نہیں آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں احمقوں کے دنیا میں جو لوگ بستے ہیں، حماقت کی بدترین قسم اس زمانے کے اندر جو ہم جس سے ہم آگاہ ہو رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ صدر مملکت، چاہیے تھا وزیر اعظم پوری قوم سے خطاب کرتے کہ جو رب بیماری لا سکتا ہے وہ بیماری ہٹا بھی سکتا ہے، ساری قوم خدا کی طرف رجوع کرے. لیکن ان کے شاید حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طاغوتی قوتیں، عالمی سطح پر طاغوتی قوتیں کیا تدبیر بتاتی ہیں تاکہ ہم بھی اپنے قوم کو وہی تدبیر بتائیں. میرے دوستو، خدا کی قسم کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے. میرا رب زندہ ہے، وہ طاقت کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یفعل ما یرید ہے، فعال لما یشاء ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا. اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. خدا کی قسم یہ وائرس، یہ بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ہو سکے تو دوسرے مسلمان کو آگاہ کیجئے. ممکن حد تک اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن جس طرح ہم محنت مزدوری کرتے ہیں یہ سبب ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزاق صرف رب العالمین ہے. ہماری نوکری ہماری رزاق نہیں، ہماری مزدوری ہماری رزاق نہیں. محنت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اس طرح حفاظتی تدابیر جو کچھ ممکن ہو سکتی ہیں وہ کریں، لیکن یہ مت سمجھے کہ ہماری حفاظتی تدبیر کی وجہ سے ہم پر آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. مصیبت ٹالنے والی ذات میرے رب کی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ تدبیریں نہیں ہٹا سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرآن آپ کے پاس کس لیے ہے؟ ایک ہدایت نامہ ہے. اس کی روشنی میں آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی اس کی روشنی میں گزار کر جائیں گے خدا کے ساتھ کامیاب ہو کر جائیں گے. وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، سرخرو ہو کر جائیں گے. میں ایک طالب علم ہوں، لیکن جتنا عرصہ بھی گزرا ہے اس افراتفری کا، حیرانگی کی کیفیت مجھے تھی. جو سرکاری قسم کے جو ملا ہیں وہ بھی وہی ہم آواز ہو کر بول رہے ہیں. قوم کو خدا کے قرآن کی طرف متوجہ نہیں کرتے. توبہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کی طرف رجوع کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار
جو شخص استغفار کو لازمی اختیار کر دیتا ہے، استغفار کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مختصر مفہوم اس کا یہ ہے۔ جو استغفار کو لازم کر دیتا ہے، یعنی خدا سے معافی مانگتا ہے، تو تین باتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی میں سے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اور پریشانی سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے انداز سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان میں نہیں ہوتا۔ آپ حضرات نے تجربہ کیا یا نہیں کیا، لیکن جس نے کیا ہے اس نے آ کر بتایا ہے۔ میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ یہاں کا ایک نمازی نوجوان چند مہینے پہلے نماز پڑھ کے باہر نکلے، جمعے کی نماز، تو ساتھ ساتھ گئے، دوست احباب جاتے ہیں دروازے تک، کچھ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، وہ بھی ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں کاروبار کرتا تھا، یہ ایک نہیں کئی مثالیں، ایک میں مثال عرض کرتا ہوں۔ کچھ عرصے سے میرا کاروبار اس طرح خراب ہوا ہے کہ جس کے میں نے دینے ہیں وہ تقاضا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور جس سے میں نے لینے ہیں وہ دبا کر بیٹھے ہیں، اور کاروبار نہیں چل رہا۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، آپ بھی سن لیں، میں نے کہا یہ مختصر سا راستے میں چند قدم کے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، اس طرح کے موقع پر یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے، پہلی بات یہ ہے کہ تم اور تمہاری اہلیہ اور گھر میں کوئی بالغ انسان نماز کے بغیر نہ رہے۔ تمہارا اگر ملازم بھی ہے، مسلمان ملازم، وہ بھی نماز پڑھے۔ دوسری بات، کسی کی حق تلف سوچ کر کسی کی حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کریں۔ اور آخری بات، تم یا گھر کے جتنے بھی سمجھدار افراد ہیں استغفار کو لازم کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کتابوں کے اندر، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں بھی کم از کم روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو الفاظ مبارکہ یہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز آپ کو استغفار کے مضمون پر مشتمل ایک جیبی سائز کا کارڈ بھی ملے گا۔ پہلے بھی ہم نے چھاپے تھے، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ملیں گے ضرور انشاءاللہ العزیز۔ یہ وقتی چیز نہیں، دائمی چیز ہے۔ یہ وائرس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن خدا کو نہیں بھولنا۔ میری درخواست یہ ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو تازہ بتازہ رکھیں۔ آج اگر یہ وائرس ہے خدا نہ خواستہ یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اگر ہماری نافرمانی اور بغاوتیں رہی تو اللہ کوئی اور مصیبت نہیں لا سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون پھیلا، لیکن ختم بھی ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے شکار ہوئے، لیکن کہیں خوف ہراس نہیں تھا، سمجھتے تھے کہ زندگی ہے تو موت بھی ہے۔ اور ایسی وبائی امراض سے یہ بھی سن لیجئے کا شکار ہو کر جو مومن خالص ہے، جو فوت ہوتا ہے، اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ مایوس بھی نہ ہو۔ ایک کافر کا اسی طرح کی تکلیف سے مرنا اور اسی طرح کی تکلیف سے ایک مومن کا مرنا، وہ دونوں کا فرق ہے۔ موت کافر کی بھی ہے، موت مومن کی بھی ہے۔ مومن خالص جو ہے اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے، جس طرح ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس کا آگے سے رسی کھول دیں تو وہ پانی آسانی سے نکلتا ہے یا سختی سے؟ آسانی سے نکلتا ہے۔ مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے، اور کافر کی روح، حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں،
اتنی سختی سے نکلتی ہے. اس کی 2-3 مثالیں بیان کی گئی. جس طرح اللہ اکبر ایک زندہ مرغ یا اس طرح کے کسی جانور کو کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر غوطہ دیں، یا کسی زندہ جانور بکرا یا کوئی اور ذبح نہیں کیا، بہت سارے آدمی مل کر اس کی کھال کو ادھیڑیں، اس کے کھال کے ادھڑنے کی جو تکلیف ہو سکتی ہے، یا اس مرغ کے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر جو تکلیف ہو سکتی ہے، کچھ ایسی تکلیف اس کافر کو ہوتی ہے روح نکلنے وقت، اور مومن کی روح اتنے آرام سے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ نکلتی ہے. موت اس کے لیے بھی ہے، موت مومن کے لیے ہے. مومن کی موت راحت کی ہے اور کافر کی موت سختی اور ذلت کی ہے. اسی طرح کی بیماری سے کافر مرے گا، اس کا وہی اسی انجام ہوگا، اور اسی بیماری سے خدا نہ خاصہ کوئی مسلمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو شہادت کا رتبہ لے کے جائے گا. خوف زدہ نہ ہو میرے دوستو، خوف رکھیں اپنے رب کے ساتھ کہ خدا کی نافرمانی ہوئی تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس چیز کا خوف رکھیں. اس بات کو میں پھر دہراتا ہوں، خوف زدہ اس بات سے ہوں کہ رب کی نافرمانی ہو گئی تو پھر ہمارا رب ناراض ہوگا، اور جب ناراض ہوگا تو پھر ہمارے لیے اس کے راحت کے فیصلے نہیں آئیں گے. ہر وقت اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. موت ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہیں نا، یاد رکھیے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے ہزاروں برس پہلے اللہ نے ہمارے رزق کا بھی فیصلہ کر دیا تھا اور ہماری موت کا بھی فیصلہ کر دیا تھا. وہ اللہ کے فیصلے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیل، اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. یہ ازل سے فیصلے ہو گئے تھے، لیکن ہم ایمان کی بقا کی کوشش کرتے رہیں. خدا نخواستہ اس تکلیف سے یا کسی اور تکلیف سے موت واقع ہو جاتی تو شہادت کا رتبہ پائیں گے. میں پھر کہتا ہوں اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں. ہمارا عمومی معاملہ یہ ایسا کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلقات کو بگاڑ چکے ہیں. اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھیں. ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر جو ساری طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، عزت، ذلت، موت، حیات، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے معاملے میں غور کریں کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے. روزانہ توبہ کریں میرے دوستو. یا اللہ مجھے معاف کر دے. جائیں گے کدھر؟ کوئی اور راستہ ہے؟ جدھر بھاگیں گے واپس اللہ ہی کے پاس آئیں گے. الہ المصیر، اللہ نے فرمایا لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. بھیجا بھی اسی نے ہے اور واپس وہی بلائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوہے کے مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو کر رہ جاؤ گے، اللہ کا فیصلے آ کر تمہیں واپس لے جائیں گے. اپنے رب سے تعلقات کو سیدھا کیجئے. توبہ سے مراد یہ نہیں ہے یا اللہ توبہ ہے، یا اللہ توبہ ہے، یا اللہ توبہ ہے، اس کی تسبیح پڑھ لی اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے. یہ تو پھر وہی کسی شاعر نے کہا نا، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی تیری اس توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر اٹھی. ایسا نہیں. توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا، یہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ابھی میں نے حدیث پڑھی کل بنی آدم خطاؤن، پوری نسل انسانی اس سے خطا سرزد ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں. اللہ سے معافی مانگیں. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے یا اللہ جتنا تو ہمیں جانتا ہے. ہم دل سے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اور ایک جملہ دعا کا میں طریقہ بتاتا ہوں. یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے
اور تیری توفیق کے بغیر ہم نیکی کر نہیں سکتے. گناہ سے بچنے پر یا اللہ ہماری مدد فرما اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیہ ایک ترتیب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ اس سے بہتر الفاظ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوں، اس سے اللہ کے ساتھ آپ رابطہ کیجیے. اور ایک بات، میں تو ایک معمولی سے انسان ہوں، لیکن ذہن میں جو بات آتی ہے تو پھر کہہ دیتا ہوں. دعائیں، استغفار، اس کو پڑھیں نا، اللہ سے باتیں کریں. خدا کرے کہ یہ بات سمجھانے پہ میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ آپ کا محبوب حقیقی ہے. اللہ آپ کا محبوب حقیقی ہے. اللہ سے مانگا تھا آپ نے کہ یا اللہ ہمیں یہ وجود دینا؟ اللہ سے مانگا تھا یا اللہ یہ جوانی دینا، یہ حسن و جمال اور خوبصورتی دینا، یہ مال و متاع اور راحت اور آرام دینا؟ یہ چیزیں بغیر مانگے دی ہیں کہ نہیں دی؟ تو محبوب حقیقی ہوا کہ نہیں؟ اللہ کو آپ سے پیار ہے، اللہ کو آپ سے پیار ہے. ہمیں اللہ کی پہچان ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں جانتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے. پیار نہ کرتا ہوتا ہماری زندگی کی ڈوری بھی فوراً کھینچ لیتا، بند کر دیتا، ہمارا رزق بھی بند کر دیتا. ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. ہم غافل ہوتے ہیں، رات کو بھی سو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، خدا پھر ہماری فکر میں ہوتا ہے. دن کو بھی ہم اللہ کے نافرمانیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ پھر ہم پر مہربانی کر رہا ہے. نافرمانیوں کے باوجود نہ ہمارا رزق بند کرتا، نہ پانی بند کرتا، نہ ہماری سانس روکتا. اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہے؟ ایک اور بات، آپ تو ماشاءاللہ سارے سوجھ بوجھ والے ہیں. جو غلہ آپ کھاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے. آپ کی اپنی کوششوں سے؟ میرا رب نکالتا ہے، نکالتا ہی نکالتا اور کھلا رہا ہے. جتنے پھل کھاتے ہیں، یہ درخت کہاں اگتے ہیں؟ زمین پر. آپ کو قسم قسم کے پھل کھلا رہا ہے، خشک پھل بھی کھلا رہا ہے اور تازہ پھل بھی کھلا رہا ہے. پھر دنیا میں جتنے جانور روزانہ کٹتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، مرغ کٹتے ہیں، بڑے جانور کٹتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ یہ سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے آپ کے لیے. بکرے پیدا ہوئے آپ کے لیے، مرغ پیدا ہوئے آپ کے لیے، فضائی پرندے پیدا ہوئے آپ کے لیے، پھل اللہ نے پیدا کیے آپ کے لیے، غلہ پیدا کیا آپ کے لیے. زمین کے دامن میں اللہ نے پانی کی نہریں جاری کر دی آپ کے لیے. اس نے ایک جگہ پر ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، سورہ ملک کے آخر میں. ذرا سوچو تو صحیح، اگر اللہ تمہارے اس پانی کو بالکل نیچے لے جائے زمین کے، کہاں سے لاؤ گے تم؟ یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، بکرا آپ کا گوشت نہیں کھاتا. آپ مرغ کھاتے ہیں، مرغ آپ کا گوشت نہیں کھاتا. آپ گائے بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ آپ کا گوشت نہیں کھاتے. آپ کے وجود کو اللہ نے دنیا کے جانوروں کی خوراک نہیں بنایا، دنیا بھر کی چیزیں آپ کی خوراک اور غذا بنائی ہے. ساری راحتیں، ساری نعمتیں رب العالمین نے. سورج آپ کو فائدہ دے رہا ہے، چاند آپ کو فائدہ دے رہا ہے، ستارے آپ کو فائدہ دیتے ہیں. دن رات کا نظام آپ کی راحت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. ذرا سوچئے تو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں، جو کچھ کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے یا جو کچھ سوچا جا سکتا ہے، سب اس انسان کی خدمت میں اللہ نے لگا دیا. لیکن انسان کو بنایا اللہ نے اپنی حکم برداری کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. زمین میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنی حکم برداری کے لیے بنایا. دنیا میں زندہ رہنا ہے تو میری مان کر چلو، خود بھی آسودہ رہو گے، خوشحال رہو گے، اور جب موت آئے گی تو وہ خدا کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. اور جنت تمہارے لیے میں نے بنائی.
جنگل کے سوروں کے لیے جنت نہیں ہے، جنگلی جانوروں کے لیے جنت نہیں ہے، اس انسان کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے بنائی ہے، بشرطے کہ یہ انسان بنے۔ اور میرا رب راضی نہیں، خوش نہیں اس بات پر کہ جہنم میں یہ انسان جلے۔ جب کوئی صورت باقی نہیں رہتی اس کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ پاک نے جہنم کے درکات اس کے لیے بنائے۔ اللہ راضی نہیں اس بات پر، اللہ راضی اس بات پر ہے کہ اس دنیا میں بھیج کر انسان کو ساری مادی نعمتیں دینے کے بعد پھر روحانی نعمتوں میں اللہ نے کتاب بھی بھیجی، پیغمبر بھیجے۔ قرآن کریم جانوروں کے لیے آیا ہے؟ بولیے، جانوروں کے پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ ان کو کہا تم اس پر عمل کرو۔ نبی اللہ نے جانوروں کے لیے بھیجے ہیں، نبی انسانوں کے اندر اللہ نے بھیجے، انسان بنا کر بھیجا۔ نبیوں نے انسانوں کو ہی تعلیم دی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک منتخب سلیکٹڈ مخلوق جو ہے، ساری مخلوق میں صرف انسان ہے۔ ساری نعمتیں پروردگار عالم اس انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن اس انسان کو اپنی حکم برداری کے لیے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ باغی پہلے بھی رہے ہیں اور آج بھی باغی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن یہ بتائیے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ دنیا میں خدا کے نافرمان اور باغی رہے ہیں، ان کا تذکرہ اگر کسی تاریخ کی کتاب میں ہے تو مذمت کے الفاظ کے ساتھ آتا ہے، تعریفیوں کے ساتھ نہیں آتا۔ فرعون کا تذکرہ کوئی اچھائی کے ساتھ کرتا ہے؟ نمرود کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتا ہے؟ شداد کا نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے کے ابو جہل اور اس کی پارٹی کے جتنے عتبہ اور شیبہ تھے، ان کا تذکرہ اچھائی سے کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کا نام آتے ہیں تو نفرت ساتھ ساتھ آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کے غلاموں، اللہ اکبر، صحابہ کرام، ان کا جب تذکرہ آتا ہے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا تو وجود اندر سے مسرتوں کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ میں حضرت ابوبکر کا نام لیتا ہوں، حضرت عمر کا نام لیتا ہوں، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا نام لیتا ہوں، دیگر صحابہ کا نام لیتا ہوں، تو میرا سارا وجود جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میرا کیا رشتہ ہے ابوبکر کے ساتھ؟ کوئی نسبی رشتہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک ایمان کا رشتہ ایسا ہے، عقیدت کا، اتباع کا رشتہ ایسا ہے کہ سارے رشتوں پر غالب ہے۔ مجھے اپنے نسبی دو چار رشتوں کے پیچھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کا رشتہ ہمیں معلوم۔ ابوبکر کے والد بھی مسلمان تھے، خود ابوبکر مسلمان ہیں، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہیں، ان کے پوتے بھی مسلمان ہیں۔ ایسا انعام پروردگار نے دیا ان کو۔ اللہ باوجود ہے کہ ہمارا نسبی سلسلہ نہ صدیق کے ساتھ ملتا ہے، وہ کس خاندان کے تھے؟ بنو تیم سے۔ حضرت عمر سے نہیں ملتا، وہ بنو عدی سے تھے۔ سیدنا عثمان سے نہیں ملتا، وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ سیدنا علی سے نہیں ملتا، بنو ہاشم میں سے تھے، اور دیگر بے شمار قبائل تھے۔ میں تو ذرا بڑا تھوڑے علم والا آدمی ہوں، انصاب پر اتنی میری تحقیق بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کی ہو سکتی تحقیق ہو، آپ میں سے کوئی صحیح النسب ہاشمی ہے ہمارے شاہ صاحب کی طرح، تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ ہاشمی بھی ہے اور پکا مومن بھی ہے اور موحد بھی ہے، تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ آپ میں سے کوئی بنو مخزوم میں سے ہے؟ بنو مخزوم میں سے ایک مخزومی تھا جس کا نام ابو جہل ہے، لیکن ابو جہل کو نہ دیکھنا، ابو جہل کے بیٹے کو دیکھنا، اس کی بہو کو دیکھنا، ابو جہل کی بیٹی کو دیکھنا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی تھیں، یہ وہی ہیں جن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے باپ بہت بڑا کافر، بیٹی عظیم الشان صحابیہ، اور ابو جہل کے بھائی مسلمان ہیں،
ابو جہل کون تھا؟ عامر بن ہشام. تو ان کے بھائی سلمہ بن ہشام جلیل قدر صحابی ہیں، حارث بن ہشام جلیل قدر صحابی ہیں. خالد بن ولید جرنیل اسلام. ولید بہت بڑا مشرک تھا، حضرت خالد بہت بڑا جرنیل اسلام، لیکن حضرت خالد کے بڑے بھائی حضرت ولید بن ولید بہت بڑے مومن صحابی ہیں. وہ حضرت ولید ہی حضرت خالد کے مومن ہونے کا سبب بنے. میرے رب کی تقسیمیں ہیں میرے دوستو. حضرت خالد کا نام آتا ہے، بتائیے ایمان سے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کا احترام ساتھ ہی ہمارے دل دماغ میں آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن ان کے والد ولید کا تذکرہ کیا جائے تو کوئی بھی ذرہ برابر بھی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خدا کے باغی تھے. خدا کے فرمانبرداروں کا تذکرہ آتا ہی ہمارے دل کے اندر خوشی آ جاتی ہے. یہی بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، پہلے بھی بڑے بڑے نامی گرامی گزرے، پیوند زمیں ہو گئے، نام مٹ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن جو خدا کے وفادار تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار بنے، وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس بیماری سے مت ڈریے، بیماریاں آتی رہتی ہیں. یہ اگر یہ میڈیا ابلیسی کارندے اس پروپیگنڈا نہ کرتے تو شاید اتنی خوف ہراس کی کیفیت نہ ہوتی. یہ میں سمجھے عالمی طاغوتی قوتیں اس کے پیچھے کوئی کسی خاص مقصد کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرانے کی دنیا میں افراتفری پھیلے، اور خصوصاً مسلمان ان کو یہ بتایا جائے مسجد میں نہ جانا موت آ جائے گی، نماز نہ پڑھنا موت آ جائے گی، طواف نہ کرنا موت آ جائے گی. ماب کے غلام نے جو ایک عذاب بن کر وہاں مسلط ہوا ہے، دعا کریں خدا اسے جلدی جلدی سعودی عرب کو نجات دے دے. بیماریاں پہلے بھی آتی رہیں میرے دوستو، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے. نبی کریم کے زمانے میں پہلے صحابہ کرام کا کیا ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے کہ نہیں؟ بیمار ہوئے کہ نہیں؟ لمبا عرصہ بیمار ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو صحت دی کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو. اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہیں اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر تک راحت دینا چاہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. اللہ اپنے مہربانیوں کے دروازے کھول دے، کوئی بند کرنے والا نہیں. وَمَا يُمْسِكْ، اور اگر اللہ اپنی مہربانی کے دروازے بند کر دے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کو کھول بھی کوئی نہیں سکتا. یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ میں پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے دوستو، اپنے وقت 24 گھنٹوں میں سے اللہ کی کتاب کے لیے نکالیے. وعدہ کریں میرے ساتھ کہ روزانہ فجر کی نماز میں تو آپ کا کاروبار تو نہیں ہوتا، فجر کی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. لمبی نہیں کر سکتے 2 رکوع کریں، 3 رکوع کریں، پھر اللہ اس کی برکت سے آپ کو کئی پارے پڑھنے کی توفیق دیں گے. لیکن ساتھ ہی کسی عالم سے پوچھ کر معتبر عالم سے پوچھ کر کوئی صحیح ترجمہ اس کو دیکھتے رہیں. اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ، ترجمہ دیکھیں اور سوچتے ہیں ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کرنا چاہتا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر پورے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آج اس وقت جو کیفیت ہے اس وقت کیفیت کہیں اور زیادہ اعلیٰ ہوگی. پھر آپ ان چیزوں سے نہیں ڈریں گے، پھر آپ کا رابطہ معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوگا. میرے رب نے ہمیں بنایا ہے، میرے رب نے پیدا کیا ہے، ایک دن ہمیں بلائے گا بھی. اگر نبی اس دنیا میں بڑی شانوں والے آ کر بھی باقی نہیں رہے تو ماء و شمع کیا ہے؟ کسی عربی کے شاعر نے کیا خوبصورت بات، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اس دنیا میں سدا کسی نے باقی رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر اللہ نے اپنے قانون کے تحت ان کو بلا لیا تو قانون رب العالمین کا یہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو اس دنیا میں آیا جانے ہی کے لیے آیا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے، سب کچھ بنا دیا تو اللہ ہیں. جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ اس وقت بھی ہوں گے.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میرا جذبہ ہے اللہ آپ کے دل میں ڈال دے، آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ بھی اس طرح پختہ ایمان والے ہو جائیں۔ یہ یقین کر لیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے بھی۔ فکر اس بات کی نہ کریں کہ یہ وائرس، فکر اس بات کریں ہمارا ایمان سلامتی کس طرح رہتا ہے۔ جلدی یا دیر سے یہ ازل سے فیصلے لکھے گئے، آج نہیں ہوں گے، یہ ازل سے فیصلے لکھیں کس کی کتنی عمر ہے۔ بس یہ فکر کریں یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا یا اللہ وہ پورا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ فکر اپنے گھروں کے اندر، خواتین اور بچوں کے اندر جو خوف وراثت سے نکالیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ حفاظتی تدبیر نہ کریں، لیکن مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات کو سمجھیے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے آپ بیماری کے لیے دوا کھاتے ہیں، حکم ہے شریعت کا، تدبیر اختیار کریں، لیکن مؤثر حقیقی دوا نہیں ہے، اللہ ہے۔ اگر دوا مؤثر حقیقی ہوتی تو وہ دوا بنانے والے نہ مرتے اور وہ ڈاکٹر تجویز کرنے والا نہ مرتا۔ اگر وہ تجویز کرنے والا بھی مر جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤثر حقیقی ذات کی صرف اللہ کی ہے۔ تدبیر سے منع نہیں کیا، وہ قرآن جو کہتے ہیں یہ کرو، لیکن اگر کوئی کہتا ہے مسجد نہ جاؤ تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ ہر انسان روزانہ جہاں ہاتھ دھوتے نا، ہاتھ دھو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھیں، نماز توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ کی اس توبہ سے اللہ جانے کتنے انسانوں کا بھلا ہوگا۔ صرف ہاتھ دھونے پر اکتفا نہ کریں، یہ اغیار غیر مسلم یہ تدبیر بتا رہے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ صرف ہاتھ نہیں دھونا، وضو کر کے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مشہور آیت کریمہ ہے، آپ حضرات سب کو معلوم ہوگی، اور تجربہ دنیا میں یہ ہے، قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا، لیکن دنیا نے تجربہ کیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ شاید پڑھ جائے، بڑی بڑی مشکلیں خدا ہٹا دیتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام پر مشکل آئی تھی، آپ حضرات ماشاءاللہ اس مجلس والے تو، اس محفل والے تو خوب جانتے ہوں گے کہ انشاءاللہ اتنی بڑی مصیبت اور کسی پر نہیں آئی کہ سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور پھر ایک مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، سبحان اللہ، پہنچ، سمندر کا سینہ چیر کر وہاں پہنچ، میرے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، میرے پیغمبر کو لقمہ بنانا ہے، لیکن لقمہ بنانے کا مطلب غذا بنانا نہیں، بلکہ تیرا پیٹ کچھ عرصے کے لیے مہمان خانہ ہوگا۔ اور پھر اس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی میں رب کو فراموش نہیں کیا۔ نبی کا قصہ مجھے اور آپ کو سنا دیا کہ کسی حال میں بھی اپنے رب کو فراموش نہ کریں۔ اس سے زیادہ مشکل ٹائم کیا تھا جو یونس علیہ السلام پر آیا؟ دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا، دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا، قوم والوں کو پتہ نہیں تھا، رشتہ داروں کو پتہ نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں۔ پتہ اسی کو تھا جو سب جانتا ہے، جو سب جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، علیم و خبیر ہے، اس کو پتہ تھا۔ پھر یونس علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ یونس علیہ السلام یہ قصہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، ہر حال میں رب کے دروازے پر دستک دیں۔ رب زندہ ہے، رب طاقت والا ہے، یہ بیماری اس میں طاقت نہیں، میرے رب میں طاقت ہے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا یونس علیہ السلام نے۔ پیغمبر اس زمین پر رہتے ہوئے بھی جانتے تھے کہ سب کی پکاروں کو سننے والا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی ان کی یہ سوچ نہیں بدلے، یہی جانتے ہیں کہ میری پکار کو سننے والا اللہ ہے، اور میری حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ فنادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں پہنچ کر بھی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے۔ سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔
انی کنت من الظالمین، میں تسلیم کرتا ہوں مجھے وقت سے پہلے آپ سے اجازت لیے بغیر نکلنا نہیں چاہیے تھا، مجھ سے خطا ہو گئی۔ پھر کیا جواب آیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی اس پکار کو سن لیا اور قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم بے خبر نہیں اس پریشانی سے، ہم نے نجات بھی دے دی۔ اسلوب قرآن، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی، ہم نے نجات دی، ہمیں پکارا۔ فاستجبنا، ہم نے لبیک بھی کہی پکار پر، ہم نے نجات دی۔ پھر آخر میں مجھے اور آپ کو ایک قانون بنا دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس انداز سے کوئی مومن جب بھی مجھے پکارے گا میں ہر مشکل سے نجات دیتا رہوں گا۔ تو آیہ کریمہ کا ورد جاری رکھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو پڑھیے، گھر کے اندر خواتین اور بچوں کو یاد کرائیے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں، یہ بیماری ہے، اس قسم کوئی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔